السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ یہاں سپریم کورٹ میں صرف نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری کے یا ذوالفقار علی بھٹو کے ہی مقدمات نہیں سنے جاتے، بلکہ اکثریت ایسے مقدمات کی ہوتی ہے جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں، عام سرکاری ملازمین کے ہوتے ہیں، اور وہ جس قسم کی ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں اس کا شاید ہم جیسوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا ایک کیس کی، کہ جس کیس میں ایک ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کے ایک سرکاری اسکول کے استاد جو کہ 2010 سے ایک ایسی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جس دوران ان کو 64 مہینے کی یعنی 64 منتھس کی جو تنخواہ ہے، سیلری ہے، وہ نہیں دی گئی تھی۔ کل 22 لاکھ روپے ان کے بقایا جات جو بنتے تھے محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کی طرف۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ ایک استاد اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو تعلیم دینے کی بجائے عدالتوں کا چکر لگاتا رہا تقریباً 13 سال تک، اور آج سپریم کورٹ میں اس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر اس کو آخرکار انصاف مل ہی گیا۔ مگر جو 13 سال ضائع ہوئے اس استاد کے، اس قوم کے اور اس قوم کے بچوں کے، ان کا حساب کون دے گا؟ تو آپ کو مقصد آج کا جو انٹرویو میں کرنے جا رہا ہوں ایک ہمارے استاد کا، کہ جن کو آج 13 سال بعد انصاف ملا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ بتایا جا سکے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، سیاسی قائدین کو اور ان ووٹروں کو کہ جو اپنے سیاسی نمائندوں کو ہر چند سال بعد ووٹ ڈال کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، کہ یہ مسائل جو ہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کی جڑ کیا ہے، اور ایسی مسائل کی جڑ کو کس طریقے سے اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب نوید اقبال، جو کہ عربی پڑھاتے ہیں ایبٹ آباد کے ایک سرکاری اسکول میں، اور 2010 سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ اور آخر یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ کیا مسئلہ نوید اقبال کے ساتھ تھا یا کسی اور کے ساتھ؟ آئیے انہی سے ہم جانتے ہیں۔ جی نوید اقبال صاحب، آپ کی ماشاءاللہ ابھی آپ نے بتایا 47 سال عمر ہو گئی ہے، 24 سال آپ کی نوکری ہو گئی ہے، 13 سال سے آپ قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، عربی کے آپ استاد ہیں، ایبٹ آباد کے اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں۔ تو سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ 64 مہینے کی تنخواہ آپ کی کیوں روکی گئی، اور یہ اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نوید اقبال گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 3 ایبٹ آباد میں سینئر عربی ٹیچر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ 2010 کے اندر ایبٹ آباد کے ایک نام نہاد لوکل ایم پی اے نے سیاسی بنیادوں پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب ظفر ارباب عباسی صاحب کو لیٹر لکھا کہ ان کو ہائی اسکول نمبر 3 ایبٹ آباد سے ٹرانسفر کیا جائے۔ وہ ایم پی اے کون تھا؟ عنایت اللہ خان جدون صاحب تھے، کون سی پارٹی کے تھے؟ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے میری ٹرانسفر وہاں سے ہو گئی، وہاں سے گورنمنٹ ہائی اسکول جنگی، پھر ہائی اسکول جبڑیاں، پھر ہائی اسکول مڈل اسکول ہزیرہ، پھر مڈل اسکول ٹوڈو والا میں یک کے بعد دیگرے میرے ٹرانسفر ہوتے رہے۔ کتنے مہینے آپ رہتے تھے اسکول میں؟ تقریباً 3 مہینے کے بعد یک کے بعد دیگرے میری جو ٹرانسفر ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ یہ کون کرتا رہا ٹرانسفر؟ یہ لوکل جو ایم پی اے تھے عنایت اللہ خان جدون صاحب، ان کی وہ ریکمنڈیشن ہوتی تھی، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ظفر ارباب عباسی تھے، جو اس وقت انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس تھا وہ مسلم لیگ نون کا یعنی کہ زیر سیکریٹریٹ بنا ہوا تھا، سارے فیصلے وہاں پر ہوتے تھے نام جی سیاسی بنیادوں پر۔ تو میں بھی ایک سیاسی اس کا نشانہ بنا۔ یہ کون سے سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 2010 کی بات ہے سر۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ تو جب میری ٹرانسفر وہاں سے ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نے ڈپارٹمنٹ کے بعد سروس ٹرمنل کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو 2013 کو سروس ٹرمنل نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جو سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر آرڈر ہوئے ہیں ان سب کو سیٹسفائڈ کیا جاتا ہے، اور ان کو دوبارہ پوسٹ کیا جاتا ہے ہائی اسکول نمبر 3 ایبٹ آباد میں۔ جب وہ فیصلے کی ججمنٹ میں نے لا کر ان کو دی تو یہ ظفر ارباب عباسی صاحب اور دوسرے جو ای ڈی او تھے ریاض خان سواتی جن کا تعلق مانسرا سے تھا، یہ اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو پھر میں نے مجبوراً جو ہے وہ سروس ٹرمنل کے اندر فیصلے کی پر عمل درآمد کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ تو اس درخواست کی روشنی میں ایسا ہوا کہ مجھے ان لوگوں نے ایڈجسٹ کر دیا، لیکن پھر میرے لیے انکوائری کے انبار لگا دیے گئے۔ پھر تقریباً پہلی انکوائری پہلا الزام کیا تھا؟ پہلا الزام مجھ پر یہ تھا کہ آپ کی جو
5 महीने सर्विस की है, उसकी जो बैक बेनिफिट बनते थे वो सिग्नेचर जो है वो DDO ने नहीं किए थे, आपने खुद किए थे। इसी तरह मैंने 1 साल जो सर्विस की थी मैंने, उस पर भी यही एलिगेशन था कि आपने खुद सिग्नेचर किए हैं और DO ऑफिस का कोई सिग्नेचर नहीं है। तो आपने वो दस्तखत खुद किए थे? नहीं सर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बंदा खुद सिग्नेचर करना शुरू हो जाए तो फिर तो अकाउंट ऑफिस से जो है लाखों करोड़ों रुपए निकलना शुरू हो जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ पर स्पेसिफिक सिग्नेचर मौजूद होते हैं। तो जब ये मामला अकाउंट ऑफिस में पहुँचा तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल आयोटा बिटवीन द सिग्नेचर ऑन द क्लेम एंड इन अवर रिकॉर्ड, कि हमारे पास जो स्पेसिफिक सिग्नेचर मौजूद हैं ये वही सिग्नेचर सोर्स फॉर्म 2 पर हुए हैं। बहरहाल इस पर जब इंक्वायरी कंडक्ट हुई तो उसमें पहली जो रिकमेंडेशन आई कि एक DDO का जो सिग्नेचर है वो ठीक है बिल्कुल। दूसरे DDOs के बारे में ये कहा गया कि इसका जो सिग्नेचर है वो FSL जो है ना हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पेशावर को भेजा जाए। जिस वक्त हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जी, जिस वक्त वहाँ से रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक किसी किस्म की मज़ीद प्रोसीडिंग ना की जाए। लेकिन इन लोगों ने खुद ही इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी करने के बाद जो रिकमेंडेशन जो थी इंक्वायरी रिपोर्ट की उसको नज़रअंदाज किया और मुझे फौरी तौर पर जो है इन लोगों ने सर्विस से जबरी रिटायर कर दिया। फिर जबरी रिटायर करने के कौन बाद से साल में? ये 2013 में दोबारा हुआ। अच्छा, ये रिपोर्ट आपके खिलाफ आ गई? नहीं, रिपोर्ट मेरी फेवर में थी। तो फिर क्यों जबरी रिटायर कर दिया? उन्होंने FSL भेजा ही नहीं है ना, वो ज़ातियात रंजिश थी। FSL क्या? FSL फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री। क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई तो आपको रिटायर कर दिया? जी, रिटायर कर दिया। नहीं तो ये क्या बात हुई? रिपोर्ट तो सरकारी महकमे ने देनी होती है, आपका क्या कसूर? उन लोगों ने भेजी नहीं है फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने भेजी नहीं है। अच्छा, किसने नहीं भेजी? कौन था डिस्ट्रिक्ट ये एजुकेशन? मोहम्मद रियाज खान स्वाति थे। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं भेजी? उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं भेजी तो है। फिर क्या इल्ज़ाम लगा के जबरी रिटायर किया? बस यही चीज़ें लिखी हुई कि भाई बोगस सिग्नेचर हुए हैं और इन लोगों ने मिसकंडक्ट किया है, बस ऐसी चीज़ें लगा कर बगैर रिपोर्ट के? बगैर रिपोर्ट के। अच्छा, फिर तकरीबन 2.5 साल तक मेरी जो है ये जबरी रिटायरमेंट रही है। नहीं तो आपने चैलेंज नहीं किया इसे? मैंने सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज की थी तो सर्विस ट्रिब्यूनल से मेरी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई थी। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस काजी सर्विस ट्रिब्यूनल में किसने आपकी अपील डिसमिस की? वो एक एग्जेक्टिव मेंबर थे अब्दुल लतीफ़ साहब और जुडिशल मेंबर थे वहाँ पर पीर बख्श साहब। ये उधर अब्टाबाद बैठते थे? नहीं, ये पेशावर बैठते थे जी। अच्छा, तो इन्होंने आपकी अपील क्यों डिसमिस कर दी? उन लोगों ने कहा जी कि इसने अपने ऑफिसर को लिटिगेशन के अंदर घसीटा है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर, एक बंदा मेरे बच्चों का मुझसे मेरे मुंह का नवाला छीन रहा है तो मैं अब कोर्ट के अंदर न जाऊँ तो मेरे पास कौन सा फॉर्म है, मैं कहाँ पर ये जाऊँ? किसने ये लिखा कि आपने मुकदमा किया अपने अफसरों के खिलाफ इसलिए आपकी अपील रद्द की जाती है? ये सर्विस ट्रिब्यूनल के एक जज थे अब्दुल लतीफ़ साहब और पीर बख्श साहब, जी उन्होंने लिखा है। तो ये आजकल कहाँ होते हैं? ये दोनों रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, इन्होंने इस बेस पे आपकी अपील खारिज कर दी? जी सर। अच्छा, ये वकील थे? नहीं, ये वकील तो नहीं थे, तो एक तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे और डिपुटेशन भी आए हुए थे सर्विस ट्रिब्यूनल में। दूसरे कोई स्पेशल सेक्रेटरी थे किसी डिपार्टमेंट के, उनको भी भेजा हुआ था सर्विस ट्रिब्यूनल में। बहरहाल आगे चलें, फिर आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए कौन से साल में? मैं 2016 में आया तो 11 फरवरी 2016 को ये फैसला हुआ जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस दोस्त महमूद खान साहब का बेंच था। उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास ऐसे कौन से कवानीन हैं कि वो किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ एलिगेशन साबित ही नहीं होते, तो एलिगेशन साबित होने के बगैर ही आप उनको सर्विस से हटा देते हैं। तो लिहाजा इस मामले को हम दोबारा डिपार्टमेंट को भेजते हैं। डिपार्टमेंट ऐसा करे कि वो जो सिग्नेचर है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजे, उसकी रिपोर्ट आ जाए तो उसकी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर जो है वो एक मुनासिब आर्डर पास किया जाए। जब ये वहाँ पर चला गया मामला, जजमेंट वहाँ पर चली गई, तो वंस अगैन वहाँ पर फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की रोशनी के अंदर मुझे इन लोगों ने रीइंस्टेट कर दिया और दोबारा मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन जब दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी उसमें जो पहले एलिगेशन थे उनसे हटकर नए एलिगेशन डाल दिए अपनी तरफ से खुद ही। जब ये इंक्वायरी नए एलिगेशन क्या डाल दिए? नए एलिगेशन डाल दिए कि वो जो 5 महीने की जो सर्विस आपने की है जी वो आप ड्यूटी से एब्सेंट थे, जबकि स्कूल का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दे रहा है कि मेरे पास स्कूल के अंदर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने इसको डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर भी अपॉइंट किया हुआ था, साथ में ये ड्यूटी भी कर रहा था। ये सारी चीज़ों को इन लोगों ने नज़रअंदाज किया और दोबारा मर्ज़ी के मुताबिक एक इंक्वायरी ऑफिसर मोहम्मद सलीम उसको DA खान से बुलाया गया मेरे लिए, और दूसरा इंक्वायरी ऑफिसर था वो सिकंदर साहब थे, वो स्वाबी से मंगवाए गए। जबकि जहाँ पर इंक्वायरी लोकल सतह पर होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर भी इंक्वायरी ऑफिसर मौजूद थे, लेकिन उसने अपने दोस्त वहाँ से मंगवाए और इसके खिलाफ लिखना है, वो पूछ कर उसके खिलाफ लिखते थे। कौन से साल की बात है? जी मैं 2016 की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, 2016 के अंदर जब ये इंक्वायरी कमेटी 2016 में खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अच्छा, तो ये एजुकेशन अफसर जो हैं
یہ ابھی بھی آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے؟ جی ابھی تک بنے ہوئے تھے سر. اچھا. جی ابھی تک بنے ہوئے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے انہوں نے مجھے دوبارہ پھر جبری ریٹائر کر دیا. کون تھے؟ ضیاء الدین صاحب. اچھا آپ ضیاء الدین صاحب آ گئے. ضیاء الدین صاحب آگے. ضیاء الدین انہوں نے صاحب کیا الزام لگا کے جبری ریٹائر؟ نے وہی ایلیگیشن لگا دیے جو 2013 کے اندر تھے. اچھا. دوبارہ وہی کر کے, اور جو سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ یہ جو سگنیچر ہیں ان کو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو بھیجا جائے, انہوں نے نہیں بھیجے. اچھا. انہوں نے نہیں بھیجے اور بغیر رپورٹ کے جب مجھے دوبارہ پھر جبری ریٹائر کر دیا. پھر میری 1 سال تک جو وہ جبری ریٹائرمنٹ رہی ہے. پھر آپ اس کے خلاف کہاں گئے؟ میں سروس ٹربیونل میں چلا گیا دوبارہ سروس ٹربیونل میں چلا گیا. اور ادھر وہی 2 جونٹرے بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے جو فیصلہ کر نہیں وہ چکے چلے تھے؟ گئے, اب نہیں تھے وہاں پر. اچھا نئے کون آئے؟ نئے جسٹس نیاز خان صاحب تھے اچھا. اور حامد مغل صاحب تھے. اچھا. تو وہاں پر جو نیاز خان صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو بھیجا جائے, لیکن آپ نے بھیجا نہیں ہے. ہم تو دوبارہ اسی پوزیشن پر پہنچ آئے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا تھا. لہٰذا میں ان کی ٹرمینیشن آرڈر کو ختم کرتا ہوں, دوبارہ ان کو رینسٹیٹ کرتا ہوں. میں آپ کو پھر ڈائریکشن دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے اندر آپ وہ جو سگنیچر ہے ان کو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو بھیجیں. آپ یہ کون سے سال میں سروس ٹربیونل نے کہا؟ یہ 2017 میں کہا سر. 2017 میں؟ 2017 میں. اچھا. پھر جب سروس ٹربیونل کی ججمنٹ آ گئی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ فرنزل لیبارٹری کو جو بھیجا ہے وہ فوٹو کاپی بھیج دی ہے. فوٹو کاپی جب بھیج دی ہے تو فرنزل لیبارٹری نے کہا جی کہ ہمیں فوٹو کاپی نہیں چاہیے, ہمیں سورس فارم وہ اوریجنل چاہیے, بیل چاہیے جس پر اوریجنل سائن ہے. فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی. کاپی بھیجنے سے کتنا ٹائم ضائع ہوا؟ تقریباً 3 منتھ. 3 مہینے اس میں گزار دیے؟ 3 منتھ اس میں گزار دیے. کون تھا یہ جو کر رہا تھا فوٹو کاپی جس نے بھیجی؟ کون بندہ تھا یہ؟ یہ بھی قاضی تجمل صاحب آگے تھے. یہ کیا تھے؟ یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل ایبٹ آباد تھے. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ جب فرنزل کی رپورٹ آئی کہ آپ اوریجنل بھیجیں, انہوں نے کیا کیا کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں اوریجنل سورس فارم دیں تاکہ ہم اس کو لیبارٹری کو بھیج سکیں اور سگنیچر کی ویریفیکیشن ہو سکے. یہ بائی ہینڈ لے کر گئے ہیں. ایک دن اکاؤنٹ آفس کو لیٹر لکھا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ وہاں سے رپورٹ آ گئی ہے جی یہ تو گم ہو گیا ہے. جبکہ ڈسٹرکٹ کیا گم ہو گیا؟ وہ فارم وہ سورس جس پر بل بن کے گیا تھا اکاؤنٹ آفس جو میری سیلری پاس ہوئی تھی. اچھا وہ گم ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں وہ گم ہو گیا. جبکہ 10 سال تک اکاؤنٹ آفس جو ہے وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھنے کا پابند ہے. تو اکاؤنٹ آفس نے وہاں سے ایک کاپی دے دی فوٹو کاپی کی, جی ہمارے پاس یہ فوٹو کاپی ہے. تو سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر تو دفتر کے اندر اوریجنل فارم جمع ہوتا ہے, فوٹو کاپی تو جمع نہیں ہوتی ہے. یہ فوٹو کاپی وہاں کہاں سے آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ یعنی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی ملی بھگت تھی کہ کون تھے یہ دونوں؟ نام لیں ان کا. یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تو قاضی تجمل حسین صاحب تھے اور جو ڈسٹرکٹ آفیسر تھے وہ محمد سلیم صاحب تھے. ان دونوں نے پھر آپ کے ساتھ وہ جاری رکھا کام؟ ان دونوں نے مل کے وہ سورس فارم نہیں دیا, انہوں نے دوبارہ فرنزل لیبارٹری کو لکھ دیا کہ آپ ایسا کریں جی کہ ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے, اوریجنل تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے. ہوا کہ آپ کی جبری رخصتی کا پھر ایسا جبری ریٹائرمنٹ؟ پھر جبری ریٹائرمنٹ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ مجھے ان لوگوں نے رینسٹیٹ تو کر دیا لیکن ساتھ نے مجھے ریورٹ کر دیا اور میری 4 انکریمنٹ مزید ان لوگوں نے کاٹ دیے ہیں اور مجھے ماہانہ 7200 روپے کا لازم ان لوگوں نے دیا ہے. پھر میں سروس ٹربیونل میں چلا گیا سر. سروس ٹربیونل نے اس آرڈر کو بھی سیٹسفائڈ کر دیا اور میرے خلاف جتنی بھی پینلٹیز تھیں وہ ساری سیٹسفائڈ ہو گئی. اب یہ جتنا بھی میرا یہ کون نیک لوگ تھے سروس ٹربیونل میں جو آپ کے سارا آپ کے حق میں کر دیا؟ سر یہ جو جوڈیشل ممبر تھے جنہوں نے کیا ہے, یہ ان کا نام تو ابھی پشاور سروس روزینہ رحمان صاحبہ. جی روزینہ رحمان صاحبہ. اچھا اچھا. انہوں نے آپ کے حق میں اور جتنی بھی پینلٹیز تھیں وہ ساری سیٹسفائڈ کر دی. اچھا. جب پینلٹیز سیٹسفائڈ, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جی ہاں ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں نامت جی. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب پینلٹی سیٹسفائڈ ہوگی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اب اتنا عرصہ میری سیلری رکی رہی ہے, یہ سیلری مجھے دیں کہ میرے خلاف کوئی بھی ایلیگیشن پروف نہیں ہوا ہے. تو ان لوگوں نے مجھے نہیں دیا. پھر میں وہ 64 مہینے کی سیلری کے لیے سروس ٹربیونل چلا گیا. سروس ٹربیونل نے مینو آن لیٹر اینڈ اسپرٹ میری اپیل کو ایکسیپٹ کر دیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب یہ فیصلہ آیا تو ڈپارٹمنٹ نے ونس اگین میرے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی, جو آج اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں. جس سے قاضی فائز صاحب نے پھر میرٹ کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے جو ہے ان کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور میرے آل بیک بینیفٹ کو بحال کر دیا. اچھا. اب یہ آپ کے کتنے عرصے سے تنخواہیں رکی ہوئی تھی اور آپ کس طرح آپ کی زندگی متاثر ہو رہی تھی ان چیزوں سے؟ سر میرا جو صاحب وہ سیلری پر ہی تھا, اس کے علاوہ نہ کوئی میرا بزنس تھا نہ میں اور کوئی کام کرتا تھا. تو بس ماں کی دعائیں تھیں تو ماں کی دعائیں کے ساتھ چلتا رہا. اور میں نے اپنے دوستوں سے بے تحاشا مجھے ان لوگوں نے قرض دیا
تو وہ قرض کے نیچے بھی میں دبا ہوا تھا تو میں نے ظاہر اپنے کام چلانا تھا. میرے بچے جو وہ چھوٹے تھے, ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ بھی جاری تھی. سب کچھ ان لوگوں نے متاثر کیا. میری زندگی کا ایک اچھا وقت جہاں پر مجھے اچھی اچھی پوسٹوں پر جانے کے مواقع ملے, اور ان لوگوں نے جو موقع مجھے NOC نہ دے کر ضائع کیے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ جب میری پروموشن کا وقت آیا 2019 کے اندر, تو ان لوگوں نے کہا جی کہ آپ آل بلیک بینیفٹ کی جو اپیل آپ نے کی ہے اس کو آپ واپس کر لیں, ہم آپ کو پروموٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا میں آل بلیک بینیفٹ کی اپیل کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتا. ان لوگوں نے خام مجھے پروموشن سے بھی ڈیفر کر دیا. کہا کہ اس کی سربوک کمپلیٹ نہیں ہے. اب میں DDO تو نہیں ہوں نا, سربوک تو کمپلیٹ کرنا DDO سروس بک. سروس بک. پھر اس کے بعد میں پھر پروموشن کے لیے سروس ٹرم میں چلا گیا. سروس ٹرم نے مجھے کہا جی اسی ڈیٹ سے اس کو پروموٹ کیا جائے جہاں سے اس کا نمبر تھا سینیٹری میں, جہاں سے ڈیفر کیا گیا اس کے خلاف بھی جیسے آپ کی موجودگی میں یہاں پر اپیل ہوئی ہے, اور جیسے قاضی فیصل صاحب نے اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ اس کی جو پروموشن ہوئی ہے سروس ٹرم کے فیصلے کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اچھا, آپ تو ایک سرکاری اسکول ٹیچر ہیں, آپ عربی پڑھاتے ہیں ایک اسکول میں, تو آپ 2010 سے عدالتوں کے جو چکر لگا رہے ہیں, تو یہ آپ کے جو طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کے, آپ کے بچے جو پڑھنے والے ہیں, ان کی تعلیم متاثر نہیں ہو رہی؟ آپ بجائے ان کو پڑھانے کے آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. جی سر, اگر ایک پیریڈ بھی اگر ضائع ہو جائے نا تو وہ بچوں کی تعلیم جو ضرور متاثر ہوتی ہے, لیکن اس سے میرا قصور کچھ نہیں تھا. ان لوگوں نے مجھے کام کرنے نہیں دیا. لیکن آپ ہائی اسکول نمبر 3 کے پرنسپل یا کسی اسکول کے اندر رہا ہوں میں, آپ کسی پرنسپل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. جب تک میں نے اسکول کے اندر ڈیوٹی کیا, الحمدللہ 90% 95% میں نے اپنا رزق کو میں نے حلال کیا ہے. میں نے کبھی کام چوری کیا, وہ کام سے نہیں کیے میں نے, لیکن قصور ان کا ہے کہ انہوں نے مجھے کام کرنے نہیں دیا. مجھے بہت شکریہ. نوید اقبال, ایک استاد کی کہانی آپ نے سنی, اور یہ صرف ایک استاد کی کہانی نہیں ہے. پورے پاکستان میں یا ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا کے یہ ایک مقدمہ نہیں, کئی اور بھی ایسے مقدمے ہیں. ذاتی رنجش, بد دیانتی, سیاسی مداخلت اور کرپشن جو ہے محکمہ تعلیم میں جس طریقے سے سرایت کر چکی ہے, اس کا اثر ہماری نوجوان نسلوں پر پڑ رہا ہے. اس پروگرام میں جو نام نوید اقبال صاحب نے لیے ہیں, جو ان کی زندگی کو اجیرن کرنے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے, ان کے لیے انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ایک استاد کے ساتھ انہوں نے یوں کیا کہ ان کی نہ صرف یہ ذاتی زندگی بھی متاثر ہوئی, ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہوئے, بلکہ قوم کے جو بچے ہیں جن کو انہوں نے اسکول میں رہ کے تعلیم دینی تھی, ان کو اس وجہ سے تعلیم نہیں مل سکی کہ ان کا استاد یہاں عدالتوں میں انصاف کے لیے دھکے کھا رہا تھا. ایسے کرداروں کو جن کے نام نوید اقبال صاحب نے لیے ہیں, ہماری عدالتوں کے اندر بھاری جرمانے کرنے چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی جو سرشت میں جو بددیانتی ہے وہ اس کی بنیاد پہ ابھی بھی کئی مزید سرکاری ملازموں کی زندگیوں کو یوں ہی تباہ کر رہے ہوں گے. اور یہ ایک سوچ کا مقام ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, کہ کس طریقے سے وہ محکمہ تعلیم میں مداخلت کر کے سفارشوں کی بنیاد پہ اپنے ہی بچوں کی تعلیم کو تباہ کر رہے ہیں, جبکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں سیاسی قائدین کے, وہ پاکستان میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے, اس لیے کہ ان کے نزدیک سرکاری اسکول کے استاد کی جو نوکری ہے وہ محض ایک ملازمت ہے جس پر ان کے کسی ووٹر کا یا کارکن کا حق ہے, کسی تعلیم یافتہ شخص کا نہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.